نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں رکوع سے جگر کے امراض کے ختم ہونے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے ہمارا جسم ڈھیلا ہوتا ہے، لیکن جب نماز کی نیت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قدرتی طور پر جسم میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں آدمی کے اوپر سے سفلی جذبات کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدھے کھڑے ہونے میں دماغ سے روشنیاں چل کر ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی پورے اعصاب میں پھیل جاتی ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جسمانی صحت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے، اور عمدہ صحت کا دار و مدار ریڑھ کی ہڈی کی لچک پر ہے۔ نماز میں قیام کرنا گھٹنوں، ٹخنوں اور پیروں سے اوپر کی پنڈلیوں، ہاتھوں کے پنجوں اور جوڑوں کو قوی کرتا ہے، جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جسم سیدھا ہو اور ٹانگیں جھکی ہوئی نہ ہو۔ رکوع میں دونوں ہاتھ اس طرح گھٹنوں پر رکھے جائے کہ کمر بالکل سیدھی رہے اور گھٹنے جھکے ہوئے نہ ہو۔ اس عمل سے معدے کو قوت پہنچتی ہے، ہضم ہونے کا نظام درست ہوتا ہے، قبض دور ہوتا ہے، معدے کی دوسری خرابیاں نیز آنتوں اور پیٹ کے عضلات کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ رکوع کا عمل جگر اور گردوں کے کام کو درست کرتا ہے۔ اس عمل سے کمر اور پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے، خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے۔ چونکہ دل اور سر ایک سیدھ میں ہو جاتے ہیں، اس لیے دل کے لیے خون کو سر کی طرف پمپ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح دل کا کام کم ہو جاتا ہے اور اسے آرام ملتا ہے، جس سے دماغی صلاحیتیں اجاگر ہونے لگتی ہے۔ رکوع میں ہاتھ چونکہ نیچے کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کندھوں سے لے کر ہاتھ کی انگلیوں تک پورے حصے کی ورزش ہو جاتی ہے۔ اس سے بازو کے پٹھے طاقتور ہو جاتے ہیں، اور جو فاسد مادے بڑھاپے کی وجہ سے جوڑوں میں جمع ہو گئے ہیں وہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ میں جانے سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھے جاتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ عمل ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط اور لچکدار بناتا ہے، اور خواتین کے اندرونی اعصاب کو تقویت بخشتا ہے۔ اگر رکوع کے بعد سجدے میں جانے کی حالت میں جلدی نہ کی جائے تو یہ اندرونی جسمانی اعضاء کے لیے نعمت غیر مترقبہ ورزش ثابت ہوتی ہے۔ سجدہ کی حالت ایک ورزش ہے جو رانوں کے زائد گوشت کو گھٹاتی ہے اور جوڑوں کو کھولتی ہے۔ اگر کولہوں کے جوڑوں میں خشکی آ جائے یا چکنائی کم ہو جائے تو اس عمل سے یہ کمی پوری ہو جاتی ہے اور بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ متناسب پیٹ سے جسم سڈول اور خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنے جسم کو پتلا کرنا ہو تو مسلمانوں کے لیے تو بہترین علاج نماز ہے کہ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، اس سے جسم سمارٹ ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو تہجد کی نماز پڑھو۔ آج بس اتنا ہی۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو پابندی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، تاکہ دینی اور دنیاوی مصلحتیں حاصل ہو سکے۔ سجدہ سے کون سی بیماریاں ختم ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام۔